آج کل پاکستان میں انتخابی اتحاد بننے، ٹوٹنے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مارکا برپا ہے۔ کل کے حلیف اور آج کے حریف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سلیکٹڈ اور ریجیکٹڈ کے خطابات سے نواز رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف فی الحال نظر انداز کرو اور صبر کرو کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ ماضی کے اتحادیوں بارے انتخابی ضرورت کے برعکس بڑے محتاط رویے کا اظہار اور مخالفانہ بیان بازی سے اعتراض کیے ہوئے ہیں، لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنما مسلم لیگ نون بالخصوص میاں نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ وہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا پلس سلیکٹڈ اور دیگر کئی القابات سے نواز چکے ہیں۔ وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق کل تک ساتھ چلنے اور ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے رہنے والے آج اپنے اتحادیوں کے گندے کپڑے کیوں بیچ چوراہے دھونے پر تلے ہیں؟ بازی نہ جیتنے کا غم ہے یا دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی؟ بلاول کی سلیکٹڈ اور لاڈلا پلس کی تکرار سے قطع نظر میاں نواز شریف فی الحال معاملہ فہمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے بقول ہی اگر میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے تو پھر انہیں سندھ میں ایم کیو ایم، جی ڈی اے، بلوچستان میں باپ اور مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کی ضرورت کیوں ہوگی؟ پنجاب میں انہیں استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ قاف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کیا ضرورت تھی؟ اسٹیبلشمنٹ خود ہی سارا انتظام کر دیتی۔ جہاں تک میاں نواز شریف کے مقدمات سے بری ہونے کی بات ہے تو سیاسی مقدمات جس اسپیڈ سے بنتے ہیں اسی اسپیڈ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب مقدمات قائم رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی تو قائدین ان سے بری ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بھی اپنے دور حکومت میں بے بنیاد مقدمات میں الجھانا ہماری سیاسی تاریخ کا المیہ رہا ہے۔ پاکستان جیسے سیاسی طور پر نوزائیدہ معاشرے میں اتحادوں کی سیاست دو دھاری تلوار ہوتی ہے جس میں بلیک میلنگ کلچر پھلتا پھولتا ہے۔ ہمارے ہاں انتخابی سیاست عوامی خدمت نہیں، اپنی تجوریاں بھرنے اور فائدے سمیٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے سیاسی وزن رکھنے والے ملک اور پارٹی مفاد کی بجائے اپنے قائد کی بات کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف مقبولیت کو قبولیت میں تبدیل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں کامیابی بھی مل رہی ہے، لیکن پارٹی کے اندر سے اس کے خلاف دبی دبی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے انہیں اپنے امیدواروں کی قربانی دینا پڑے گی، جو بذات خود ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ ہر مشکل میں جماعت کے ساتھ کھڑے رہنے والے چاہیں گے کہ انہیں قربانی کا صلہ ملے، لیکن دوسری جماعتوں سے اتحاد کے باعث ایسا ہونا مشکل ہو جائے گا، جس سے پارٹی امیدواروں میں بددلی پھیلے گی اور وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خود انتخابی اکھاڑے میں اتریں گے۔ اس سے مسلم لیگ نون کو نقصان اور مخالف فائدہ اٹھائیں گے۔ اس صورتحال سے کیسے بچنا ہے یہ قائدین کے لیے بڑے امتحان سے کم نہیں ہوگا۔ اس تمام صورتحال میں ٹوٹ پھوٹ اور قیادت کے بحران سے دوچار پی ٹی آئی کے لیے دن بدن چیلنجز بڑھ رہے ہیں۔ الیکشن کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ سیاسی حلقوں میں مختلف سوال بھی زیر بحث ہیں۔ سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے کہ عمران خان پر قائم مقدمات میں سے اگر انہیں کسی ایک مقدمے میں بھی سزا ہو جاتی ہے تو ان سنگین حالات میں پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ عمران خان کا کیا بنے گا؟ نواز شریف کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب پورا ہوگا؟ بیانیوں کا کیا بنے گا؟ پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا مکان کا بیانیہ کام کرے گا؟ مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو اور سول بالادستی بیانیے پر قائم رہ پائے گی؟ آج جبکہ ملک میں اسٹاک مارکیٹیں بلندی کی سطح کو چھو رہی ہیں، بیرونی دنیا کا ہم پر اعتماد بڑھ رہا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ترقی کے اس تسلسل کو انتخابی رنجشوں اور آپسی لڑائیوں کی نظر نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ مستحکم معیشت قومی سلامتی کا تقاضا ہے۔ اس لیے تمام سیاسی اور غیر سیاسی گروہ مل کر میثاق معیشت پر دستخط کر کے دوسروں پر انحصار کی بجائے خود انحصاری کو پروان چڑھانا ہوگا۔ یہ مشن فوری توجہ کا متقاضی ہے۔ کوتاہی کی تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔